السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وبعد۔ ناظرین اکرام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو عافیت سے رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ استغفار کے بارے میں ہے۔ استغفار کیا ہے، کیوں ہے اور کس طرح ہے؟ استغفار اصل میں اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے حضور اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی طرح اس سے بالکل ریلیٹڈ ایک چیز ہے جس کو توبہ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید میں ان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ استغفار اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت، شرمندگی اور معافی کا نام ہے، اور توبہ اللہ کی طرف پلٹ جانے کا نام ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لینے کا نام ہے۔ یعنی آئندہ کے لیے یہ عزم مصمم ہو اور ارادہ مضبوط ہو، استقامت کی طلبی کے ساتھ کہ جس چیز سے توبہ کی ہے آئندہ وہ کام نہیں کرنا۔ ناظرین کرام، استغفار اللہ رب العالمین کے حضور بندے کی عاجزی، اس کی خود سپردگی کا اظہار بھی ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کرنے سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ ہر گناہ کا اثر جسم پر تو پڑتا ہی ہے، لیکن جسم سے پہلے روح مغلوب ہوتی ہے اور روح مضمحل اور پریشان ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی روح پراگندہ ہوتی ہے اور روح کی لطافت میں کمی واقع ہوتی ہے تو اس کے اثرات انسان کے ظاہر پر پڑتے ہیں، انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس کی جو روٹین ہے، معمولات زندگی متاثر ہو جاتے ہیں، اور ایسے میں اسے ضرورت پڑتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور اللہ کے حضور استغفار کرنے کی۔ یہ استغفار آسمان سے آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ استغفار زمین پر رونما ہونے والے حادثات سے بچاتا ہے۔ استغفار اللہ رب العالمین کی پناہ کا نام ہے۔ اللہ کے انبیاء کرام اور پیغمبروں نے بھی استغفار کیا ہے، لیکن ان کا استغفار ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا تھا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کی خاطر فرمایا کہ میں خود بھی روزانہ 70 مرتبہ یا اس سے زائد اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ آپ کو فرمایا گیا تھا واستغفر، آپ بھی استغفار طلب کیجئے۔ یہ آپ کا تعلیم دینا تھا اور اللہ کے حضور آپ کے درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ اور سبب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ اور اس سے زائد بھی استغفار کرتا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کثرت سے استغفار فرماتے تھے۔ چنانچہ ہم جو کہ ہیں ہی گناہ گار، ہم جو کہ اپنی اداؤں میں، اپنی باتوں میں، اپنے کلام، اپنے قول اور فعل میں ہم طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے لیے از بس ضروری ہے کہ ہم استغفار کو اپنی زبان کا وظیفہ بنائیں اور صبح و شام کثرت سے استغفار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے مختلف کلمات اور صیغے ہمیں تعلیم کیے ہیں۔ اگر آپ زیادہ لمبی دعا یاد کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ یہ دعا یاد کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ ایک بہت خوبصورت اور جامع دعا ہے، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے حوالے سے، جو کہ اہل علم کے مابین ایک علمی اختلاف ہے، اور وہ فرماتے ہیں بعد نے کہا اسم اعظم یہ ہے اور بعد نے کہا اسم اعظم یہ ہے، تو اس چھوٹی سی دعا میں، کلمہ استغفار میں، اللہ رب العالمین کے 3 نام آئے ہیں۔ ایک تو لا الہ الا اللہ، اللہ، دوسرا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر الحی اور القیوم، اور پھر اس میں توبہ کا صیغہ بھی ہے واتوب الیہ، یعنی میں اللہ آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ وہ ذات کہ جس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، یعنی استغفر اللہ الذی، میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں اس اللہ سے، لا الہ الا ہو، الذی لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، یعنی گناہ بخشنے کی، معاف کرنے کی طاقت ہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ زندگیاں بانٹنے والا ہے، زندگی عطا کرنے والا ہے، ساری کائنات کو تھامنے والا ہے، واتوب الیہ، اور میں اسی کی جناب میں
توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس توبہ کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ فرمایا انہ هو التواب الرحیم، وہ بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک مقام میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اس سید الاستغفار کی بات کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، یعنی یہ وہ سید الاستغفار ہے جو تمام استغفار کے کلمات، دعاؤں اور صیغوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سید الاستغفار جو تمام استغفار کی دعاؤں، کلمات اور صیغوں میں سردار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ ناظرین کرام، اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، آپ ہی میرے پروردگار اور پالنہار ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور میں آپ کا عاجز غلام اور بندہ ہوں، اور میں آپ سے کیے ہوئے عہد پر اور اس وعدے پر قائم ہوں جہاں تک میری استطاعت ہے۔ میں پناہ طلب کرتا ہوں آپ سے اپنے ہر اس کام کی جو میں نے کیا ہے، اور اعتراف کرتا ہوں آپ کی نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی ہیں، اور اعتراف کرتا ہوں میں اپنے گناہوں کا، تو اللہ مجھے بخش دیجئے، کیونکہ بے شک آپ کے علاوہ میرے ان گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کس قدر خوبصورت کلمات ہیں، ایک طرف اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار بھی ہے۔ جب یہ دعا پڑھ رہے ہوں تو آپ سوچیے گا ضرور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے آپ پر کی ہیں، کیونکہ نعمتوں پر نگاہ رکھنے سے، موجود نعمتوں پر نگاہ رکھنے سے لا موجود کی نفی بھی ہوتی ہے، اور لا موجود سے انسان کا ذہن بھی ہٹتا ہے۔ اللہ کا شکر گزاری بندہ بننے کا جذبہ اور داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور ناشکری کے رویے سے انسان کو پناہ بھی ملتی ہے۔ تو میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ پر جو نعمتیں کی ہیں وہ آپ نے کی ہیں، اور میں اعتراف کرتا ہوں اپنی غفلتوں کا بھی، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا بھی۔ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ آپ کے علاوہ تو کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جو کہ انسانیت کے بہترین ترین معلم ہیں، جو کہ محسن انسانیت ہی نہیں بلکہ دو جہاں کے لیے رحمت کا مجسم ہیں، آپ نے اتنی خوبصورت ایک دعا تعلیم فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھتے ہو اور مجلس میں انسان نہ جانے انجانے میں، دیکھے اندیکھے میں، سوچے بغیر کوئی نہ کوئی ایسا جملہ ضرور کہہ دیتا ہے جو یا تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ کا باعث بن سکتا ہے، یا محفل میں موجود کسی شخص کا اس سے دل دکھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجلس کے اختتام پر تم ضرور اس دعا کو پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے تمہارے ساری ان باتوں کا کفارہ اس دعا کو بنا دے گا جو تم نے مجلس کے دوران کی ہوں گی۔ ناظرین کرام، اس دعا کو بھی میں سجسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ اس دعا کو بھی یاد فرما لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کریم آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں آپ کی تعریف کے ساتھ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود طاقتور قدرت والا ہے ہی نہیں۔ استغفرک، میں آپ کی جناب میں استغفار کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، واتوب الیک، اور آپ ہی کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم فرقان حمید میں بہت ساری دعائیں ہمیں ملتی ہیں جو انبیاء کرام نے کی تھیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم دونوں نے یعنی آدم اور حوا علیہ السلام نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور پروردگار اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر اپنی اسی رحمت کو دوبارہ سے جاری نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ہمارے بابا آدم اور اماں حوا نے ہمیں سکھایا ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے اور رب تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتا ہے، اور غلطی شیطان سے ہوتی ہے، ابا واستکبر، تو وہ تکبر کرتا ہے، وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اسے بخشش کی توفیق ہی بارگاہ الہی سے نصیب نہیں ہوتی۔ تو انسان بننا ہے
شیطان نہیں بننا، جہاں غلطی ہو وہاں فوراً توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ ناظرین کرام، غلطیاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، گناہوں کی بھی دو اقسام ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسری کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ اور بندے کا براہ راست معاملہ ہے، اللہ سے انسان بخشش طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور وہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں اس میں پھر اس بات کی بھی انسان کے لیے پابندی لگائی گئی ہے کہ جس کا حق مارا ہے اس کا حق اسے واپس لوٹایا جائے، جس کی توہین کی ہے اس سے بھی معافی مانگی جائے، اور اگر وہ دنیا میں نہیں رہا تو اب اس کے لیے خوب بخشش مانگی جائے، خوب مغفرت کی جائے، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس بات کی امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص سے اسے معافی دلائے گا جس کا اس نے حق مارا ہوگا۔ ناظرین کرام، درخواست گزار ہوں آپ کی خدمت میں کہ استغفار کو وظیفہ بنائیے، کیونکہ استغفار سارے مسائل کا حل، ساری مشکلات کا درما، ساری پریشانیوں کا جواب اور سارے بند تالوں کی کنجی ہے۔ یہ ہر بندش کو کاٹ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے عذاب کو روک دیتی ہے، زمین سے اٹھنے والے فتنوں سے بچاتی ہے، حتیٰ کہ بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے خوب استغفار کیجئے، اگر آپ کی اہلیہ یا کسی خاتون کے شوہر بدزبان ہیں اور ان کے حقوق پورے نہیں کرتے خوب استغفار کیجئے، اگر آپ دولت سے، روپے اور پیسے سے محتاج ہو چکے ہیں، اگر فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں خوب استغفار کیجئے ان صیغوں کے ساتھ، اور اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو استغفر اللہ واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی گردان کر دیجئے، تسبیحات پڑھ لیجئے صبح و شام۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو تمام مسائل سے، تمام مشکلات سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے نجات عطا فرمائے گا، آپ کی دنیا بھی بہترین ہوگی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس درخواست کے ساتھ کہ ان باتوں کو، ان کلمات کو، ان معروضات کو آپ اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے صاحبان سے شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا بھی نیکی کرنے کا ثواب عطا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔